السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی کئی حوالوں سے اکثر نیوز کے ہیڈ لائنز کی زینت رہتا ہے۔ کبھی وہاں پہ سیلاب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کچرے کے حوالے سے، کبھی گندگی کے حوالے سے، کبھی فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے، کبھی انتظامی امور کے حوالے سے، کبھی صحت، تعلیم اور کرونا کے حوالے سے، اور خصوصاً سیاست کے حوالے سے۔ کراچی کی سیاست بھی بڑی دلچسپ ہے۔ سندھ کے اندر 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ کراچی میں ظاہر ہے کہ صوبے کا میٹروپولیٹن سٹی ہے، وہاں پہ مین سیکریٹریٹ ہے، لیکن کراچی کا جو مینڈیٹ تھا کافی عرصے تک ایم کیو ایم کے پاس رہا۔ 2018 کے انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئی، کئی انہوں نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں وہاں سے جیتی، لیکن میئرشپ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس تھی۔ ایم کیو ایم کے اندر کافی زیادہ چیلنجز تھے پچھلے چند سالوں کے اندر، جس میں پی ایس پی بن کے نکلی، جس میں ہم نے دیکھا کہ فاروق ستار صاحب بھی جو ہیں وہ پارٹی سے علیحدہ ہو گئے، اور کافی امپورٹنٹ جو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ تھی ان میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیں سین پہ دکھائی نہیں دیتے۔ اس صورتحال کے اندر کراچی کے جو چیلنجز ہیں وہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ سابق میئر ہیں ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب۔ بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے آخری پریس کانفرنس کی تھی ایز اے میئر کراچی، اس کے اندر کافی زیادہ آپ فرسٹریٹڈ دکھائی دے رہے تھے، ایموشنز بھی اس کے اندر تھے، کانٹینٹ بھی اس کے اندر تھا، کوئی میتھڈ دکھائی دے رہا تھا آپ کی میڈنس کے اندر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اکثر آپ سے یہ سوال کیا بھی ہوگا کئی لوگوں نے، کہ اگر آپ کمفرٹیبل نہیں تھے اپنی پوزیشن سے، جو صورتحال آپ کو دی گئی تھی فنڈز کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے، تو آپ کو میئرشپ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ سب سے آسان کام یہی ہے کہ آدمی جان چھڑا لے اس سے، مگر ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت میں اور ایک طویل جد و جہد ایم کیو ایم نے کی ہے، اگر استعفیٰ جو سب سے آسان کام ہے دینا، تو ہوتا یہ کہ این بلاک استعفے آ جاتے، اور جو ایم کیو ایم کو کراچی کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے ان ساری جگہوں پہ گورنمنٹ آف سندھ کو سب جانتے ہیں، اس کی گورننس کو بھی جانتے ہیں، اس کی کرپشن کو بھی جانتے ہیں، اس کی نااہلی کو بھی جانتے ہیں، وہ سارے کراچی میں ایڈمنسٹریٹرز بٹھا دیتے، اور پھر جو آواز میں نے 4 سال بلند کی، جس سے پورا پاکستان آج کراچی کی طرف توجہ دے رہا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کا ایک پیکج بھی سامنے آ گیا ہے، سپریم کورٹ نے میری پٹیشن بھی ٹیک اپ کر لی ہے اب، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، سموتھلی ایڈمنسٹریٹرز جس طرح سے سندھ گورنمنٹ چلا رہی ہے پیپلز پارٹی، اسی طرح سے یہ بھی چل رہا ہوتا، تو آج 4 سال میں ایک طویل جد و جہد بھی کی، آواز بھی بلند کی، اور پورے پاکستان کو بتایا کہ بلدیاتی نظام کو کمزور سے کمزور کیا جا رہا ہے، اور اس میں آئین کے اندر اس کو پروٹیکشن حاصل ہے آرٹیکل 140A کو، اس کے باوجود اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، تو ظاہر ہے یہ میرا فرض بھی تھا، میری پارٹی کا بھی فرض تھا، تو ریزائن کرنا، ہار جانا، تو یہ ہم نے سیکھا ہے نہیں کہ اس طرح سے اگر اوپن سپیس دے دی جائے اس گورنمنٹ کو جو 12 سالوں میں سندھ تباہ کر چکی ہے، تو کراچی مزید اور تباہی پہ جا چکا ہوتا، اور آج جیسے کہ میں نے کہا پورا پاکستان 3 نالوں کی صاف کرنے کے لیے نہیں موجود ہوتا یہاں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، مجھے وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ فنڈز کے حوالے سے کافی زیادہ آپ کی شکایت رہی، پھر اختیارات کے حوالے سے، یعنی ود ان دا سٹی جو ہے کئی ایسے ڈپارٹمنٹس تھے جن کو ڈائریکٹلی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو سپروائز کرتی تھی، اختیارات آپ کے پاس نہیں تھے، لیکن نیچرلی لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف انگلی اٹھاتے تھے، آپ سے سوال کرتے تھے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایم کیو ایم جو ہے تقریباً 90 سے، اگر ہم ارلی 90 سے شروع کر لیں تو 30 سال تو ہو گئے ہیں آپ لوگ حکومت کے اندر رہے ہیں، تو کیا جو کراچی کی صورتحال ہے، جو تباہی کراچی کی ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری صرف سندھ حکومتوں کے اوپر، جس کا بسا اوقات مختلف ادوار میں آپ حصہ بھی رہے ہیں، ان پہ ڈالا جا سکتا ہے، یا آپ لوگوں کا بھی اس کے اندر حصہ ضرور موجود ہے؟ دیکھیں، جب بھی ایم کیو ایم کو پاور ملا
اور ہم جیت کے آئے الیکشن میں، اس طرح سے ایبسولوٹ اتھارٹی نہیں دی گئی. اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا جب بھی ایم کیو ایم کی بلدیاتی گورنمنٹ تھی اس نے ڈیلیور کیا. اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے اگر وقت ملتا، آپ میری اس بات پہ توجہ دیجیے گا کہ جو ایم کیو ایم کی آخری بلدیاتی حکومت تھی مشرف صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد ایک 12 سال کا لمبا پیریڈ پیپلز پارٹی کے پاس تھا، اور اس میں ایڈمنسٹریٹرز بھی بٹھائے انہوں نے، کراچی کو تباہ کیا، حیدرآباد کو تباہ کیا، پورے سندھ کو تباہ کیا. اگر بڑی سیاسی جماعتیں بلدیاتی الیکشن کراتی رہیں ٹائم کے ساتھ اور اس بلدیاتی نظام کو مضبوط رکھیں تو یہ مسائل نظر نہیں آئیں گے. ایسے یہ جو ایشوز ہیں یہ پرٹین کرتے ہیں میونسپل کارپوریشن سے، یہ سندھ گورنمنٹ کے ڈومین میں نہیں آتے. پوری دنیا میں ایسا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں نہیں آتے. بلدیاتی نظام مضبوط ہوگا تو اس ملک کی جمہوریت اور ملک کی اکانومی بہتر ہوتی ہے. تو جب اس قسم کی سیاسی جماعتیں فیوڈل مائنڈ سیٹ سے جن کا تعلق ہے وہ جب رول کرتے ہیں تو بلدیاتی سسٹم کو نگلیکٹ کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اختیارات نچلی سطح پہ جائیں. اس میں پھر بیچ میں ایک گیپ آ جاتا ہے لمبا. تو جو ڈیولپمنٹ اس ادوار میں ہوئی ہے اس کو پھر مینٹین نہیں رکھا گیا. آج کراچی کا حال دیکھ لیں، برجز کا حال دیکھ لیں، انڈر پاسز کا حال دیکھ لیں، سڑکوں کا حال دیکھ لیں. اس کو ایک کنٹینویشن چاہیے ڈیولپمنٹ کی. اور پھر جس طرح سے کراچی ٹیکس دیتا ہے، ٹیکس تو ہر سال دیتا ہے، مگر کراچی کو وہ پیسہ ریفنڈ نہیں ملتا کہ یہاں ڈیولپمنٹ بھی اسی طرح سے چلتی رہے. جب بھی اس شہر کا یہ حال ہے کہ پورا پاکستان آج، سارے کورٹس آج اس شہر پہ توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے کامیاب ہو جائیں وہ لوگ. وسیم بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ کچرے کا معاملہ آیا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیلاب یعنی نالے بند تھے، ان کی صفائی کا معاملہ آیا، پھر ٹرانسپورٹیشن کا اتنا بڑا ایشو ہے کراچی کے اندر، اتنا بڑا یعنی 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ آبادی کا شہر ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگی شاید. وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کو کوئی نظام نہیں ہے پراپر، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہاں پہ جو قبضہ مافیا ہے، وہاں پہ جو بلڈنگز لاز ہیں ان کو نہیں پراپرلی فالو کیا جاتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قیمتی جانیں آئے دن ضائع ہو رہی ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ ڈسٹرکٹ آپ کی جو میئرشپ کے اندر جو پاورز تھے وہ کس کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہ پینے کا پانی صاف نہیں ہے وہاں پہ، ویسے سپلائی پانی کی موجود نہیں ہے، اربوں روپے جو ہیں لوگ صرف پینے کے پانی پہ سینکڑوں ارب ہر سال لگاتے ہیں. آپ کے پاس تھا کیا؟ پھر آپ نے جتنے ایشوز ابھی ان کا ذکر کیا، یہ ڈپارٹمنٹ سارے سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں. نہ پانی کا محکمہ میرے پاس ہے، نہ سیوریج کا میئر کے پاس ہے کیا؟ میرے پاس کراچی کے کچھ پارکس ہیں اور اباؤٹ 38 نالا ہیں، اسٹارم واٹر ڈرینز، 102 سڑکیں ہیں جن کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، 14 اسپتال ہیں، قبرستان ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے، آنریبل چیف جسٹس صاحب کے سپریم کورٹ کے، کہ بارش کے زمانے میں یا کراچی میں سینیٹری ورکر نظر نہیں آتے، کہاں ہیں وہ سب. تو میں یہ آپ کے توسط سے سب کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ سینیٹری ورکر کا فنکشن کے ایم سی کے پاس ہے ہی نہیں. صفائی کا فنکشن تو سندھ گورنمنٹ نے، چیف منسٹر نے اپنے پاس کے رکھا ہوا ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کے. اگر 12 کلومیٹر کی شارع فیصل ہے میٹروپول سے لے کے اسٹار گیٹ تک، تو 12 کلومیٹر تک کے ایم سی کا کوئی بھی فنکشن نہیں ہے ادھر. وہ کنٹونمنٹ ایریا ہے، مگر وہاں پانی جمع ہو جائے اگر تو پھر سب میئر کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو جب تک یہ سارے محکمے ایک چھتری کے نیچے نہیں آئیں گے، ڈیلیور نہیں کر سکتا کوئی بھی. میں 4 سال اسی پہ آواز بلند کرتا رہا ہوں. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر پورے پاکستان میں کسی میئر کی آواز یا میئر کا نام کسی کو پتہ ہے تو وہ میرا ہی نام ہے. اچھا وسیم صاحب مجھے یہ بتائیں، سوری ٹو انٹرپٹ یو، مصطفیٰ کمال صاحب جب میئر تھے تو یہ تمام جو انسٹیٹیوشن تھے، ادارے تھے، یہ تب کس کے پاس تھے؟ سندھ گورنمنٹ کے پاس تھے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ
اس وقت کی جو آپ لوگوں کی ایم کیو ایم کی جو پرفارمنس تھی اس کو ابھی تک یاد کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ پھر دیکھیں مطلب وہ کیسے آپریٹ کرتے تھے کہ آپ وہ اس طرح سے آپریٹ نہ کر پائے؟ وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں میں، یہ سارے محکمے اس وقت کے ناظم کے پاس تھے، صحیح، سارے ادارے. اور پھر سندھ گورنمنٹ میں ایم کیو ایم کا بڑا رول تھا. ہمارے پاس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی منسٹری تھی جو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی میئر کو. ہمارے پاس فائنینس کی منسٹری تھی جو ہیلپ کر رہی تھی میئر کو. لوکل گورنمنٹ کا میں منسٹر تھا اس وقت. ہم یہ سارے جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کو بیک کر رہے تھے، اس کو سپورٹ کر رہے تھے. گورنر ایم کیو ایم کا تھا. پریزیڈنٹ مشرف صاحب کراچی میں 29 ارب روپے دے چکے تھے. تو اس وقت تو یہ نظام بڑا مضبوط تھا اور ڈیلیور ہوا. جب تک جو ایشوز ہیں کراچی سے جو پرٹین کرتے ہیں وہ اور ان کے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ایک امبریلا کے نیچے نہیں آئیں گے، ایک پاور نہیں ہوگا جس کے پاس جو میئر کہلاتا ہے، سارے اتھارٹی اس کے پاس نہیں ہوں گی، ڈیلیوری نہیں ہو سکتی. اب نالے اگر کے ایم سی کا فنکشن ہے، جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں اس کو صاف رکھنا کے ایم سی کا فنکشن ہے، مگر کچرے اٹھانا اس کا ڈسپوزل سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، سیوریج کا ڈسپوزل سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو وہ یہ نالے کے اندر سارا سیوریج ڈلتا ہے اور سارا کچرا اس میں ڈال دیا جاتا ہے. تو کیسے ریزولو ہوگا یہ معاملہ؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ اب میرے خیال ٹھیک میں ہے تو بڑا وسیم عام صاحب، ہو اس کے چکا ہے، اندر سب کو نیچرلی پتہ اس میں ہے. ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، اس میں لگتا ہے ایسے ہے کہ پولیٹیکل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے ایک پارٹی جو ہے جس کا مینڈیٹ ہی اس شہر سے نہیں ہے تو وہ اب فوکس وہاں پہ ہوگا جہاں سے وہ ووٹ لے کے دے کم ان ٹو دا پاور، اینڈ دیٹ از اے پالیٹکس. پالیٹکس جو ہے وہ ہوتی ہے، اس میں اخلاقیات کا بہت یعنی رول ہوتا ہے، لیکن اتنا رول ہوتا ہے کہ جتنا بندہ پاور کے اندر آ جائے. مجھے یہ بتائیں کہ 4 سال میں کتنے فنڈز آپ کو ایز اے میئر ملے ہیں؟ جو بھی فنڈز تھے، مطلب کوئی کروڑوں میں تھے یا اربوں میں تھے، واٹ ایور، کتنا فنڈ آپ کو ملا اور کتنا آپ نے یوٹیلائز کیا؟ دیکھیں، میں پہلی بات کا جواب دے دوں کہ مینڈیٹ نہیں ہے. کراچی نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالا. کراچی کے لوگوں نے، حیدرآباد کے لوگوں نے، شہری علاقوں نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالا اور نہ ڈالے گی. پوائنٹ یہ ہے جو آپ نے ابھی کہا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ آپ نے کہا ظاہر ہے جب پارٹی کو یہاں سے ووٹ نہیں پڑتا تو وہ کیوں ڈیلیور کرے، کیوں فیسیلیٹیٹ کرے ان اداروں کو. مگر جہاں سے ووٹ پڑتا ہے ان علاقوں کا کیا حال ہے؟ لاڑکانہ، سیون، دادو، میر پور خاص، سکھر، ان علاقوں کا جا کے حال دیکھیں. وہ تو کراچی تو پیرس ہے ان کے سامنے. اس کے بعد آپ نے فنڈز کی بات کی. اگر فنڈز کی بات کرتے ہیں تو کے ایم سی کو ایک اماؤنٹ دیا جاتا ہے سیلری کا، جو سیلری اور پینشن میں چلا جاتا ہے. ٹھیک، دیٹ از اباؤٹ 7 ارب روپیہ ہے. اس میں بھی اب جا کے 10 کروڑ کا یہ 7 ارب اینول ہے. اینول، جی ٹھیک ہے، وہ سب تنخواہ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک. اب اس میں بھی اب 10 کروڑ کا شارٹ فال آ گیا تقریباً ہر ماہ. اس کے بعد ایک اے ڈی پی کا اماؤنٹ ہے جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کہلاتا ہے. اس کا اماؤنٹ تقریباً جو ایلوکیٹ کیا تھا 4 سالوں میں وہ کوئی 17 ارب تھا. ٹھیک. اس میں سے بھی شارٹ کر کے 11 ارب روپے دیا گیا ہے 4 سالوں میں، جس میں 35 ڈپارٹمنٹ ہیں کے ایم سی کے ٹو مینٹین، 102 سڑکیں ہیں، ان کی لائٹیں ہیں، انڈر پاسز، بریجز، 14 اسپتال ہیں، پارکس ہیں، قبرستان ہیں اور بہت سارے اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں. تو یہ ساری مینٹین کرنا اور پھر جو ڈسٹرکٹس ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی اسکیمیں دینا. جو سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، سیوریج کا کام ہوتا ہے وہاں، جبکہ سیوریج جو ہے وہ کے ایم سی کے ڈومین میں نہیں آتا، پھر بھی سیوریج کرانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک کرنا، کیونکہ اس کے اوپر سڑک بنتی ہے. تو یہ سارے جو پروجیکٹس ہیں، ساری جو اسکیمیں ہیں، جو کہ میں 2 کروڑ سے اوپر جا نہیں سکتا، پابند ہوں میں. اگر مجھے کوئی میگا پروجیکٹ دینا ہے کراچی میں نہیں دے سکتا. میگا پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اس طرح سے کراچی نہیں چل سکتا. پھر کے ایم سی کی اپنی جنریشن نہ ہونے کے برابر ہے.
اس سے میں شارٹ فالز پورے نہیں کر سکتا. میں نے بارہا لیٹرز لکھے, بارہا میں نے میٹنگ میں سی ایم صاحب کو بتایا کہ بھائی یہ تنخواہ کے پیسے تنخواہ میں چلے جاتے ہیں, اس میں بھی کم پڑتے ہیں, اور جو آپ اے ڈی پی کے پیسے لیتے ہو بائی ڈیزائن آپ کو ریسٹرکٹ کیا گیا تاکہ آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہیں اور بس اپنا ایک سسٹم جو ہے وہ مطلب ایک لائف لائن آپ کی چلتی رہے, اینڈ دیٹس اٹ, ڈیولپمنٹ بالکل ایسا آپ ہی نہ ہے. کر سکیں. اور ظاہر ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز ڈیولپمنٹ کرتی ہے تو پولیٹیکل لیوریج بھی ان کو ملتا ہے. دیکھیں یہ بڑا کلیئر ہے کہ آج تک پیپلز پارٹی یا کسی بھی دوسری جماعت نے لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرائے. یہ الیکشن سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئے تھے, اس سے پہلے مشرف نے کروائے تھے. سو کالڈ جمہوری حکومتیں کبھی بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کراتی ہیں. تو آپ جان سکتے ہو, سمجھ سکتے ہو کہ یہ کتنے خلاف ہوتے ہیں اس حکومت کے. اب جب مینڈیٹ مل گیا کہ ایم کیو ایم کو سپریم کورٹ کے الیکشن کرانے کے بعد, تو ظاہر ہے انہوں نے میرے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے, میرے اکیلے کے نہیں. لاڑکانہ میں کون سی ترقی ہو گئی ہے, صحیح, سیون میں کون سی ترقی ہو گئی ہے, بس جتنے بھی الیکٹڈ نمائندے تھے کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں تھا, کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہی اختیار اور وسائل نیکسٹ الیکشن میں میئر کے پاس رکھے جائیں گے یا چیئرمینز کے پاس رکھے جائیں گے تو الیکشن نہ کرائیں تو اچھا ہے. یہ پیسے کا ضیاع ہے, وقت کا ضیاع ہے. اگر آپ کو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جس میں جو آئین کہتا ہے اس کو لانا ہے تو مضبوط طریقے سے لے کے آئیں. ان کے پاس وہ ریسورسز ہونے چاہیے تاکہ وہ عوام کو ڈیلیور کر سکیں. بالکل صحیح ہے. وسیم صاحب, میں ایک شارٹ بریک لوں گا. ناظرین, بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے وسیم صاحب نے, اور میرا خیال ہے کہ یہ کافی زیادہ جتنی بھی پریس کانفرنسز وہ کرتے رہے کہ جب تک آپ اختیارات نہیں دیں گے لوکل سطح کے اوپر, اس وقت تک جو ترقی ہے ملک کی وہ شاید اس طرح سے نہ ہو سکے جس طرح سے ہم بے حیثیت پاکستان یا بے حیثیت ملک جو ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں. اس کی بہت زیادہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے, بہت زیادہ جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز جو پاور اپنے پاس پروونسز فیڈرل سے پاور مانگنے کی کوشش کرتے ہیں 18 امینڈمنٹ کے اندر جو کچھ ملا, لیکن فردر آگے جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کو وہ پاورز جو ہے وہ منتقل نہیں کرنے, کیونکہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو چیف منسٹر یا ان کی فیڈرل ان کی جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے یا ایم پی ایز ہیں ان کی شاید سے جو ہے وہ اس میں ختم ہو جائے گی. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو وسیم اختر صاحب سے جو ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما بھی ہے, سابق میئر ہیں کراچی سے, بات جاری رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. وسیم اختر صاحب, سابق میئر کراچی, ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما, گفتگو ان سے ہو رہی ہے. ناظرین, آپ کو معلوم ہے کہ جو سیاسی ڈھانچہ ہوتا ہے ملک کی سطح کے اوپر, اس میں مقامی, صوبائی اور مرکزی جو سطح ہوتی ہیں اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. وسیم صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے آج, بیکاز پچھلے چند سالوں کے اندر ایم کیو ایم کے اندر جو ہم نے توڑ پھوڑ دیکھی ہے, ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم لنڈن, پی ایس پی نکل کے آ گئی, حقیقی آلریڈی ایگزسٹ کر رہی تھی پہلے بھی, اس کے بعد جو فاروق ستار صاحب بہت امپورٹنٹ آپ کے کمپوننٹ آپ کی جماعت کے, از ناٹ ود یو, لاٹ آف پیپل ہیو گون ٹو پی ایس پی. کون ہے آپ کا لیڈر؟ دیکھیں, ڈزنٹ میٹر یہ دھچکے یا یہ شاکس ایم کیو ایم کو ڈے ون سے ملتے رہے ہیں جب سے وجود میں آئی ہے, اور ایم کیو ایم آگے کی طرف ہی بڑھ رہی ہے. بہت سارے سونامی آئے اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی مینڈیٹ جو عوام ہے وہ پتنگ اور ایم کیو ایم کے جھنڈے کے ساتھ ہے. اور جہاں تک لیڈر کی بات ہو رہی ہے, ہمارے کنوینر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, اس کے بعد ڈپٹی کنوینرز ہیں, اس کے بعد رابطہ کمیٹی ہے, اور اس کے بعد ہمارا اسٹرکچر آتا ہے, ہمارے شعبے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے فعال ہیں. آپ نے پچھلے دنوں کراچی میں ہماری ایک ریلی دیکھی ہوگی, اور پھر اس کے بعد حیدرآباد میں. آج بھی عوام ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے مینیفیسٹو کے ساتھ ہیں ڈے ون سے. اس میں کوئی بھی ہمیں کوئی ڈر یا خوف یا وہ احساس کہ ان شاکس کے بعد شاید ہم کمزور ہو گئے ہیں, وقتی طور پہ تو اس کا اثر آتا ہے, مگر پھر عوام باشعور ہے, پھر سمجھتی ہے عوام کہ کون کیا کر رہا ہے.
کس طرح سے ہے. ایک طویل جد و جہد عوام نے دیکھی, 4 سال لوگ کرٹیسائز تو کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈیلیوری جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کرنے. ٹھیک ہے وسیم بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے آپ کی جو پارٹی ہے اس کا لندن کے ساتھ کوئی روابط ہیں ابھی, یا بالکل دیٹ از اوور؟ یہ تو میرے خیال میں معذرت کے ساتھ سوال بنتا ہی نہیں اب. یہ تو بات ہسٹری ہو چکی ہے, پرانا ہو چکا ہے معاملہ. ٹھیک ہے, تو ہم چلیں بہت آگے مجھے یہ بتائیں کہ حیدر عباس رضوی صاحب, بابر غوری صاحب جیسے جو آپ کے لیڈران تھے, بیچ میں حیدر صاحب آئے بھی تھے, حیدر رضوی صاحب آئے بھی تھے, پھر واپس چلے گئے تھے, ان سے بھی کوئی پارٹی کا رابطہ ہے؟ بالکل, حیدر بھائی بالکل رابطے میں ہیں, پوری پارٹی کے رابطے میں ہیں, اور بڑے ایکٹیو ممبر ہیں ہمارے, اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جلد وہ ہمیں فزیکلی جوائن کریں گے یہاں انشاءاللہ کراچی میں. جی, مجھے یہ بتائیے گا کہ فاروق ستار صاحب کی واپسی کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ابھی پچھلے دنوں جو خالد بھائی نے تقریر کی تھی, میں نے بھی 1-2 اپنے ایونٹس پہ یہ میسج دیا ہے کہ مدر پارٹی از MQM, جو برانڈ نیم ہے دیٹ از پتنگ. جو بھی ناراض ہو کے کسی غلط فہمی میں انڈر پریشر پارٹی کو چھوڑ کے جا چکا ہے وہ واپس آ سکتا ہے. خالد بھائی نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ ہمارا یہ گھر ہے, یہ مدر پارٹی ہے, سارے اختلافات بھلا کے سب کچھ, اگر آپ پریشر میں ہیں اس کو ختم کریں اور واپس اپنی جماعت میں آ جائیں, اور ہم مل کے ایز اے ٹیم کام کریں گے. اور ہم جیسے کر رہے ہیں کام, اللہ کا شکر ہے ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, عوام بھی دیکھ رہی ہے اس چیز کو. وسیم بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ PSP کے اندر ظاہر اٹس ناٹ اونلی مصطفیٰ کمال, دیر آر سو مینی ادر سینئر پیپل جو آپ کی پارٹی کی جو لوور کیڈر کے اندر ان کی بڑی جڑیں تھیں, روٹس تھیں ان کے اندر, یہ سارے لوگ کیوں چلے گئے آپ لوگوں کو چھوڑ گئے؟ فاروق ستار صاحب کو کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ مطلب ایک سینئر آدمی ہے تو کیا اس کو وہ رسپیکٹ آپ کی پارٹی اب نہیں دے رہی جو ینگسٹر ہیں, جو اوپر آنا چاہ رہے ہیں, آگے آ رہے ہیں؟ خالد مقبول صاحب کی وزارت کو کیوں آپ لوگوں نے چینج کیا؟ بیکاز ہی واز پرفارمنگ ویل. پرائم منسٹر نے تو ان کا استعفیٰ بھی نہیں لے رہے تھے. بہت سارے سوال ایک ساتھ کر لیے آپ نے. تو میں یہ بتاؤں گا کہ MQM میں آدمی میٹر نہیں کرتا ہے جی, کہ ان کی جڑیں کہاں تھیں. پارٹی کی جڑیں ہوتی ہیں, تنظیم کی, تحریک کی جڑیں ہیں, ہمارے سسٹم کی جڑیں ہیں, کسی انسان کی جڑیں نہیں ہیں ہمارے یہاں. وسیم بھائی, انسانوں سے ہی خاندان بنتا ہے, سوسائٹی بنتی ہے, کمیونٹی بنتی ہے, ممالک بنتے ہیں. اب ہم کوئی نکال دیں بیچ میں, لوگوں کو نکال دیں تو پھر تو ڈھانچہ رہ جائے گا. ہمارے یہاں تو جو پارٹی ہے, جو مینیفیسٹو ہے, جو ہماری تنظیم ہے, اس کے جو بائی لاز ہیں اس پہ عمل کیا جاتا ہے. آدمی انسان آتا جاتا رہتا ہے پارٹی میں. آپ نے جو مثال دی, ایسے بہت لوگ آئے اور چلے گئے, پارٹی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. ہمیں فرق نہیں پڑتا اگر کوئی چھوڑ کے بھی جاتا ہے. جن کا ذکر کیا آپ نے, ان کو جنہوں نے جوائن کیا تھا وہ بھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, تو کہیں نہ کہیں خامی تو ہے نا. اس کے بعد فاروق ستار سب کے سامنے ہے کہ پارٹی نے ان کو ہٹایا ہے MQM سے. ان کی وجوہات ہیں, جینون ریزنز ہیں, ہم بہت دفعہ پریس کانفرنس میں کہہ بھی چکے ہیں. اس کے باوجود خالد بھائی کا میسج کیا چاہتے ہیں فاروق ستار آپ سے؟ دیکھیں, ہم کسی کو بھی اب ایبسولوٹ پاور نہیں دیں گے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, رابطہ کمیٹی کی بات کر رہا ہوں. ویٹو پاور نہیں ہوگا, مل کے ایز اے ٹیم ورک فیصلے کیے جائیں گے. رابطہ کمیٹی کی میز پہ فیصلے ہوں گے. کسی فرد واحد کے پاس ایبسولوٹ پاور نہیں دیا جائے گا. یہاں کوئی, وہی بتا رہا ہوں میں کہ موروثی سیاست کے خلاف ہیں ہم. یہ کسی خاندان کی پارٹی نہیں ہے, کسی کی فرد کی پارٹی نہیں ہے. بڑے عرصے تک وسیم صاحب معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, ایک شخص آپ لوگوں کو کہتا تھا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو آپ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. ٹانگوں میں اگر سانس ہے یا نہیں ہے, وہ کہتے تھے لیٹ جائیں تو آپ لوگ لیٹ جاتے تھے. آپ کہتے ہیں انڈیویجول ڈزنٹ میٹر. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, دیٹ از ہسٹری ناؤ.
اوکے ہم آگے جا چکے ہیں. ہم نے جو اس ملک کے لیے اسٹیپ لیا, میں نہیں سمجھتا کوئی بھی سیاسی جماعت یا لیڈر یہ فیصلہ کر سکتا ہے. ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہمارا جو لیڈر تھا اس نے پاکستان کے لیے جو کلمات ادا کیے وہ مہاجر قوم ایکسیپٹ نہیں کرتی. ان کے بائیکاٹ کے باوجود ہم نے الیکشن جیتے ہیں یہاں. اچھا وسیم صاحب, ایسی بہت ذہن میں ایک بات آ گئی ہے, مثالیں سوری ہیں. ٹو کٹ. اس وقت جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ شارٹ, بالکل شارٹ سا اس میں ایک آپ کی انٹرونشن کی ضرورت ہے. نواز شریف صاحب جو وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ الطاف حسین 2 ہمیں ایک دکھائی دے رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ ان کی بھی یہ اس قسم کی جو لینگویج ہے دیٹ کوڈ ڈیمیج دیئر پارٹی؟ جسٹ یور کامنٹ. دیکھیں, اگر آئین اور جمہوریت کے تقاضے پورے کیے جائیں, آئین میں رہتے ہوئے چیزیں کی جائیں, بالکل اسٹرگل کرنی چاہیے فار ڈیموکریسی, مگر کوئی لائن ڈرا نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو حالات دیکھ کے بیانات دینے چاہیے. اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا. یو تھنک انہوں نے آئین اور قانون بارڈرز کو پہ کھڑا ہے, مطلب کراس کر لی ہے وہ لائن؟ یہ اس وقت میں نے کہا نا کہ ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, اکانومی پرابلم میں ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, بہت سارے اور چیلنجز ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ٹی وی میں یا اخبار کھولو تو سوائے آپس کے جھگڑے کے کچھ نظر نہیں آتا. صحیح. عوام کیا کرے گی؟ عوام جس نے ووٹ ڈالا ہے سب کو اور یہاں بٹھایا ہے لا کے, وہ تو چیخ رہی ہے مہنگائی کے لیے, وہ تو چیخ رہی ہے ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, صاف پینے کا پانی. ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. اگر کسی کوئی پریشر بلڈ اپ بھی کرنا ہے تو کرسی لینے کے لیے نہیں, مہنگائی ختم کرنے کے لیے. بالکل بالکل, جو چیلنجز ہیں ملک کے ان کو ظاہر ہے کہ ان کا سامنا کرنے کے لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کرنا چاہیے. وسیم صاحب ایک اور شارٹ بریک لیں گے یہاں پہ ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو وسیم اختر صاحب جو سابق میئر ہیں کراچی کے, ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما ہیں, بہت امپورٹنٹ فگر ہیں اپنی پارٹی کے اندر, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. وسیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے جس کے اوپر سندھ کی گورنمنٹ کافی زیادہ جو ہے وہ نالا دکھائی دیتی ہے, ناراض ہے. ایم کیو ایم کا اس کے اوپر موقف کیا ہے جزیروں کے حوالے سے؟ دیکھیں, میرا یہ اپنا ویو ہے, میری سوچ ہے. 4 سال کا میرا پچھلا یہ والا بلدیہ کا ایکسپیرینس ہے. سندھ گورنمنٹ کو کام کرتے ہوئے میں نے بڑا نزدیک سے دیکھا ہے, اس کی گورننس. 12 سال ہو گئے ایک بس انکلوڈ نہیں ہوئی ہے اس شہر میں. صحیح. آپ آواز تو بلند کرتے ہو سندھ کے لیے, کراچی کے لیے, اب جزیروں کے لیے. آپ نے کراچی تباہ کر دیا ہے, آپ نے جس میں 2 پورٹس لگے ہوئے ہیں, آپ نے لاڑکانہ تباہ کر دیا, آپ نے سیون, دادو سب تباہ کر دیا ہے آپ نے 12 سالوں میں. اب آپ جزیروں پہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, اگر کوئی پلان ایسا ہے, ابھی تک کوئی چیز سامنے ایسی آئی نہیں ہے, صرف آرڈیننس ہی سامنے آیا ہے کہ اس کو ڈیولپ کریں گے. کیا کریں گے, کیسے کریں گے, کون ایکسپرٹیز ہوں گی, باہر ملکوں سے لوگ آئیں گے, کیا ہوگا, سارے جو وہاں لوگ بستے ہیں ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا نہیں جائے, وہ الگ ایک بات ہے. مگر آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا کریٹ ہو چکا ہے, آپ کے ساتھ بیگیج اتنا ہے کہ آپ پہ کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا. آپ جتنی بھی آواز بلند کر لو, آپ کراچی کے لیے بولتے ہو کہ کراچی کو صوبہ نہیں بننا چاہیے. ارے آپ نے اس صوبے کا, سندھ صوبے کا کیا حشر کر دیا ہے. تو اگر کوئی باہر کے لوگ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آئیلینڈز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, بہتر کرنا چاہتے ہیں, وہاں اکانومی بڑھے گی, وہااں اگر ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس میں کیا برائی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. سو ایم کیو ایم ہیز نو پرابلم ود اٹ. مجھے یہ بتائیں کہ کراچی اور حیدرآباد کے حوالے سے کچھ وفاقی حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کا فنڈز کا ایشو چل رہا ہے. 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. ایک کمیٹی اب بنائی گئی ہے جس میں امین الحق صاحب از ون آف دا ممبرز. ڈو یو تھنک کہ جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو جائے گی؟ جن ایریاز کے اندر فیڈرل گورنمنٹ سے آپ لوگ انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں, فنڈنگ مانگ رہے ہیں.
دیکھیں میٹنگز میں بالکل بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہمارے خدشات ہیں وہ بھی ہم سامنے رکھتے ہیں، جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس شہر کی پرائرٹیز ہیں وہ بھی دہراتے ہیں۔ اب پوائنٹ وہاں آ گیا ہے کہ سیئنگ از بلیونگ، اللہ کرے یہ چیزیں ہو جائیں سامنے، جب تک ہوں گی نہیں مجھے یقین نہیں آتا۔ بہت دفعہ وعدے ہوئے ہیں، ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو شکوک و شبہات ہے۔ وسیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ، وفاق کے ساتھ کب تک رہیں گے آپ لوگ؟ پورا ٹینیور ختم ہونے تک، یا اس سے پہلے کوئی آپ لوگ اپنے راستے علیحدہ کر لیں گے آن دا بیسس آف آل دیز جو کمٹمنٹس آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں؟ دیکھیں جب سے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق ہوا ہے، آج کی بات کرتا ہوں کہ آج ہم پہ بھی ود ان پارٹی پریشر ہے، ہمارے ایم این ایز بات کرتے ہیں، ہمارے سینیٹرز بات کرتے ہیں کہ ہم عوام کو کس طرح فیس کریں، ایم پی ایز بات کرتے ہیں کہ ابھی تک جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ فلفل نہیں ہو رہا، جو وعدے کیے گئے تھے وہ نہیں پورے ہو رہے، ڈیولپمنٹ ہو یا پھر ہماری پارٹی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ ہم کئی دفعہ میٹنگز میں بیٹھ چکے ہیں ان کے ساتھ، مگر اس طرح سے ریزلٹس نہیں آ رہے۔ تو ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی، لیٹس سی، دیکھتے ہیں رابطہ۔ What is the deadline? What is the deadline, وسیم بھائی؟ There is no deadline، ابھی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ڈیڈ لائن آ جائے، مگر ہم پہ پریشر ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے ود ان پارٹی، عوام ہم سے سوال کر رہی ہے، ہمیں اس کو جواب دینا ہوگا۔ ہماری ہو سکتا ہے ان قریب کوئی میٹنگ ہو، سارے ایم این ایز سے، سارے سینیٹرز سے، وہ چاہتے ہیں رابطہ کمیٹی کے ساتھ بیٹھنا، اور جو سجیشنز ہیں ان کی طرف سے آئیں گے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ وسیم صاحب ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، آپ کے ساتھ تو بڑا لمبا انٹرویو ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں، لاسٹ کویسچن بریفلی، بلدیہ کے اوپر جو فیصلہ آیا، ڈو یو تھنک کہ the justice has been done? Do you think that has damaged your party? اور do you think the Karachi is clean now from the politics of violence? میرے خیال میں کافی حد تک کراچی بہتری کی طرف جا رہا ہے as far as ٹیررزم از کنسرن، یا مگر اسٹریٹ کرائمز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس وقت کراچی میں۔ اور جہاں تک بلدیہ کا معاملہ ہے، جو بھی فیصلہ آیا ہے اس کی ریویو کے لیے میرے خیال میں وہ لوگ اپیل میں چلے گئے ہیں ہائی کورٹ۔ لیٹس سی، ابھی ایپیکس کورٹ باقی ہے، وہ کیا ڈیسیشن لیتے ہیں، جتنے بھی ایویڈنسز جو ہیں وہ اور بھی مزید۔ Do you think you feel bad about it as a MQM leader؟ آپ کی جماعت کا نام بیچ میں آتا رہا، آپ کے ورکرز اس کے اندر پنش کیے گئے ہیں۔ ابھی اس کو میں سمجھتا ہوں یہ وہ والے کورٹس ہیں جن کو بے نظیر صاحبہ کینگرو کورٹس کہتی تھیں، تو لیٹس سی ابھی ہائر کورٹس کیا ڈیسیشن دیتے ہیں۔ مگر ایک بات کہتا چلوں کہ میری جو پٹیشن تھی، جن کو 3 سال سے میں آواز بلند کر رہا تھا، آرٹیکل 140A، سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے۔ مجھے بہت امید کرتا ہوں کہ جو چیف جسٹس صاحب کی خواہش بھی ہے کہ کراچی کی سڑکیں پہلے دھلتی تھیں، اب آج بھی دھلنا شروع ہو جائیں، تو اب میٹر جو ہے اختیارات کا وہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا ہے۔ پھر میری پٹیشن ان کے سامنے ہے اس وقت، میری التجا ہے سپریم کورٹ سے کہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ وہ اختیارات نچلی سطح پہ ملنے چاہیے، چاہے وہ چیئرمین ہو، میئر ہو، ڈپٹی میئر ہو، کاؤنسلر ہو۔ جب تک یہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ نیچے نہیں آئیں گے، کراچی کی سڑکیں نہیں دھل سکتی۔ آج یہ کیس پھر سے سپریم کورٹ کے سامنے ہے، اور مجھے امید ہے سپریم کورٹ ایسا فیصلہ دے گی تاکہ بلدیاتی نظام مضبوط ہو اور کراچی کی سڑکیں پھر سے دھلنے لگیں جیسے چیف جسٹس صاحب کی خواہش ہے۔ ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی وسیم اختر صاحب سے، سابق میئر کراچی، مرکزی رہنما آپ MQM کے۔ آج کے لیے اتنے ہی، وحید حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔